شہزادی دربار میں آئی، آنے کے بعد کہا کہ یہ جو تم نے فدق پر قبضہ کیا ہے، یہ فدق میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا تھا، اور تم نے کیوں اس پہ قبضہ کر لیا؟ ایک حدیث سنائی گئی کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، نہ نبی کسی کا وارث ہوتا ہے نہ نبی کسی کو وارث بناتا ہے۔ میری شہزادی کا خاموش، میرا بابا کبھی قرآن کے خلاف نہیں جا سکتا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ داؤد، جناب سلیمان جناب داؤد کے وارث بنے۔ ایک مرتبہ وہ منبر پر بیٹھا ہوا شخص خاموش ہو گیا، اس نے کہا کہ آپ گواہ پیش کیجئے۔ تو شہزادی نے ایک ہاتھ سے امام حسن کو پکڑا اور ایک ہاتھ سے امام حسین کو پکڑا اور دونوں شہزادوں کو گواہ کے طور پر آگے کیا۔ تخت پر بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ بچوں کی گواہی ماں کے حق میں کافی نہیں ہوتی، بچوں کی گواہی ماں کے حق میں کافی نہیں ہوتی۔ کہنے والا جملہ کہہ گیا فاطمہ کے خلاف، جملہ چلا گیا قرآن کے خلاف، جملہ چلا گیا مریم کے خلاف۔ ارے جب فاطمہ حسین کی گواہی فاطمہ کے حق میں کافی نہیں ہوتی تو عیسیٰ کی گواہی مریم کے حق میں کیا کافی ہوگی؟ بھائی جناب عیسیٰ نے آغوش مادر میں گواہی دی یا نہیں دی؟ جب پاکیزگی جناب مریم کی، تو اگر بچوں کی گواہی ماں کے حق میں کافی نہیں ہوتی تو پھر عیسیٰ کی گواہی جناب مریم کے حق میں کس طریقے سے کافی ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ نے قرآن کے حفظ پہ بہت زیادہ زور دیا، تو لاکھوں حافظ وجود میں آ گئے، جبکہ قرآن میں کہیں ایک جگہ بھی نہیں آئے حفظ کرو، جہاں بھی آئے کیا آیا؟ غور و فکر کرو۔ کہیں بھی نہیں آئے حفظ کرو۔ حفظ کرنا بہت ثواب ہے، میں یہ کہتا حفظ نہ کرو۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں کہ کبھی زندگی میں سورہ بقرہ تک یاد نہیں ہوا، صرف حفظ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد علی والے۔ اہل سنت کے بہت مشہور عالم دین ہیں، ان کا نام ہے ابن ابی الحدید معتزلی۔ ان کی کتاب شرح نہج البلاغہ 20 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، اس کی 4تھی جلد اور صفحہ نمبر 78 پہ انہوں نے پورا ایک واقعہ نقل کیا ہے اپنی زندگی کا۔ وہ لکھتے ہیں میں بڑا پریشان تھا کہ خلیفہ کے لیے کیا مشکل تھی، جب فدق قبضہ کر لیا تھا تو معذرت کر لے تو واپس کر دیتے، کیا بڑی بات تھی، معذرت کر لے تو واپس کر دیتے۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتے میں بہت پریشان تھا، میں نے اپنے استاد علی بن فاروقی سے پوچھا، میں نے کہا استاد یہ بتائیں کیا بنت رسول اپنے دعوے میں سچی تھی؟ میں نے کہا ہاں وہ صدیقہ ہیں اور رسول نے انہیں صدیقہ کہا ہے، وہ اپنے دعوے میں سچی تھی۔ ابن ابی الحدید کہتے میں نے اپنے استاد سے کہا استاد جب رسول کی صدیقہ بیٹی اپنے دعوے میں سچی تھی تو خلیفہ کو کیا بڑی بات تھی، معذرت کر لیتا اور فدق واپس کر دیتا، اپنی غلطی مان لیتا۔ تو کہتے میرے استاد تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، میں نے کہا استاد بتائیے کہ فدق واپس کیوں نہیں کیا گیا، فدق کیوں واپس نہ کیا خلیفہ نے؟ تو کہتے میرے استاد علی بن فاروقی کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ رسول کہہ چکے تھے کہ فاطمہ صدیقہ ہیں، اور جب فاطمہ پہلے دن دربار میں اپنا حق مانگنے آئی، اگر خلیفہ پہلے ہی دن فدق شہزادی کو واپس کر دیتا تو شہزادی دوسرے دن پھر دربار میں آ جاتی۔ شہزادی کہتی اب خلافت بھی چھوڑو، خلافت میرے شوہر کا حق ہے۔ اب خلیفہ کے پاس کوئی جواب نہ رہتا، خلیفہ کو خلافت بھی چھوڑنی پڑتی کہ یہ جو فدق نہیں دیا گیا یہ خلافت علی کی وجہ سے نہیں دیا گیا۔ ورنہ کہتے نا وہ 4 درخت تھے، ہم نے کہا ایک ہی تھا، دے دے تو واپس، دے دے تو
دے دیتے تو شہزادی چکے پھر پورا دربار جان جاتا، سب جانتے تو تھے کہ یہ صدیقہ ہے، لیکن اگر دے دیتا وہ واپس، پھر شہزادی دوسرے دن آتی کہتے خلافت بھی چھوڑو۔